تو جو ابتدا ہوئی وحی کی، اس کے بارے میں اتنے مختلف آراء کیوں موجود ہیں؟ ایک واقعہ غار حرا اور وہ سارا تو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن اب غامدی صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ تو سدرۃ المنتہا اور وہ واقعات جن کو ہم عموماً معراج سے منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلی وحی تھی، اور اس کو بالکل مختلف ایک تصویر پیش کرتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اتنا تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب جی بعض معاملات میں وہ عقائد و نظریات بتا رہے ہیں جو دین کی بیسکس سے متعلق ہیں. اگر یہ جدید فقہی احکام و مسائل پہ بولتے ہیں نا، ہم ان کی بات کو توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں فریز ہو چکی ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے، اب سائنس نے اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی. اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق چیزیں ہیں وہ ضرور آپ اس کے اوپر طب آزمائی کریں، لیکن جو چیزیں عقائد کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو علم الغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، وہ چیزیں تو بالکل فکس ہیں، ان میں کوئی طب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں. غامدی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بکش نالج ان کے پاس نہیں ہے. جو وحی کی ابتدا والا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ نبی الاسلام کو جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے ہوئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ جو نبی الاسلام رات کو دیکھتے تھے وہ صبح واقع ہو جاتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے آپ کی بعثت سے پہلے. آپ بڑی ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، آپ کی زندگی میں کبھی کسی بھی فلاسفر کی شاگردگی نہیں تھی، نہ آپ کبھی گوشہ نشینی کی، آپ نے زندگی گزاری. ایک کامیاب ترین تاجر جو تھی مکے کی وہ آپ کی بیوی تھی، اور آپ ایک بڑی اس طریقے سے ڈائنامک زندگی گزار رہے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ابتداً دنیا سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ آپ کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے کیفیت طاری کی، یہ آپ کی کوئی ایکوائرڈ کی ہوئی نہیں تھی، یہ آپ کے اوپر طاری کی گئی. چند دنوں کے لیے آپ غار حرا میں جا کے غور و تفکر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ وہاں جائیں. ظاہر ہے کہ پبلکلی یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. تو سیدہ ختیجہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ دیتی تھی. یہاں پہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 40 سال تک پتے کھاتے رہے یا بغیر کھائے بھی زندہ رہے. ہاں، تو ان کو میں پھکی دیتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر جو تھے وہ تو گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. پھر وہاں پہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ ایک واقعہ تھا، یہ نہیں کہ نبی الاسلام نے وہاں کوئی گوشہ نشینی کی. اقرا باسم ربک الذی، جی وہیں پہ نازل ہوئی ہے.